جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستو، جو مولانا فضل الرحمان ایک دم جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے اور اپنے ماضی قریب کے اتحادیوں کو آڑے ہاتھوں انہوں نے لینا شروع کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید شروع کر دی۔ تو ایک اہم کہہ لیں بات یاد آئی جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے 24 اکتوبر غالباً ڈیٹ تھی جب محمد علی دورانی صاحب مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ مفاہمت کی طرف چلیں، اور مفاہمت یہ تھی یعنی باقیوں کے ساتھ تو وہ تھے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ چلیں۔ اس وقت اس ملاقات پہ میں بڑا حیران تھا، بہت سارے لوگ حیران تھے کہ یہ دورانی صاحب نے مولانا کو ہی کیوں چنا اور سب سے پہلی ملاقات انہی سے کیوں کی۔ وہ پہلے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سب جگہ پہ ان کے تعلقات اچھے تعلقات ہیں تو وہ مل سکتے تھے، لیکن مولانا سے انہوں نے جو ہے وہ شروعات کی۔ اس سے پہلے عارف علوی صاحب جو صدر ہیں ان سے ایک دو ملاقاتیں کیں، تو وہ پی ٹی آئی سے تو وہ کر چکے تھے، لیکن پہلی جو دوسری طرف ملاقات تھی وہ فضل الرحمان سے، تو وہ بڑی حیران کن صورتحال تھی۔ اس کے بعد اگلے روز یا ایک دو دن بعد آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کا وفد تمام تر تلخیاں بلا کر ایک سیاسی موو کہہ لیں انہوں نے کی، جب اسد قیصر، علی محمد خان اور ایک دو اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ مولانا کے گھر گئے۔ ظاہری طور پر تو وہ ایک تعزیت کے لیے گئے تھے، لیکن تعزیت کچھ دن پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ اسی وقت ہی انہوں نے جانا تھا جب دورانی صاحب دونوں طرف وہ کوشش کر رہے تھے کہ بات آگے بڑھے، تو یہ تو سب کو پتہ تھا۔ لیکن ایک تو مولانا نے پہلے دورانی صاحب والی ملاقات اور دوسرا پھر یہ ملاقات کو ضائع کس طرح کیا کہ انہوں نے جب ادھر گئے تو تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا ٹائم ہوا اور نماز انہوں نے ظاہر ہے اب ادھر پڑھنی ہے، تو مولانا جماعت کرا رہے ہیں تو کسی نے یہ تو نہیں کہنا کہ جب کوئی گیسٹ کیا ہو کہ آپ کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، تو مولانا نے نماز کرائی، لیکن اس کو ضائع ایسے کیا گیا کہ وہ نماز کی ویڈیو جاری کر کے JUIF کے ہی لوگوں نے اور اس کا مذاق اڑایا اور بہت ساری جو ہے تنقید کرنی شروع کر دی پی ٹی آئی وفد پر کہ اس وقت تو ان کو لگتا تھا ہر چیز انہی کی ہے، اور انہوں نے جو کہ ایک اچھا قدم تھا اور بڑا مشکل قدم تھا تحریک انصاف کا کہ وہ اپنے ایک بہت بڑے سیاسی حریف اس کے گھر چلے گئے، لیکن ان کو لگتا ہے کوئی عزت راس اس وقت نہیں آئی کہ جب ایسے چلے گئے تو ان کا بعد میں مذاق بنایا گیا۔ وہ ایک دو دن تو بڑی موج کی انہوں نے مذاق اڑا کے، لیکن اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ وہ چیز انہی کے خلاف گئی اور اخلاقی طور پر ظاہر ہے وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جس کو وہ سیاسی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اکتوبر، 24 اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور اب فروری، 4-5 مہینے بعد دوبارہ وہی فضل الرحمان اب پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو جسموں کا کوئی ایسی علیحدگی یا مخالفت نہیں ہے، دماغوں کا فرق ہے، دماغوں کا مسئلہ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو یہ دور کرنے آپ کے پاس آئے تھے، حالانکہ پی ٹی آئی اس وقت بھی مقبول ترین جماعت تھی 4 مہینے پہلے، جب آپ نے وہ ایک اچھا قدم نماز اور سارا اور اس کا کر کے ویڈیو اور مذاق بنایا، تو اب آپ کو جو ہے وہی تحریک انصاف اچھی لگ رہی ہے اور ان سے آپ کا صرف دماغوں کا فرق ہے، اور جو آپ کے بہت زیادہ پیارے تھے جن کے ساتھ مل کے آپ 9 مئی کا معاملات کو بڑا اٹھاتے تھے، تو وہ اب ان پہ آپ نے تنقید اور ان کے خلاف بد دعائیں آپ ان کو دے رہے ہیں کہ اللہ کرے ان کی حکومت ہی نہ چلے، تو اور احتجاج، اور پھر ایک آپ کے پارٹی کے صاحب جو ہیں وہ ملیٹنسی کی بات بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی خوفناک باتیں آپ کر رہے ہیں، اور جو الزامات سیریس نوعیت کے آپ نے جو ہے ریاستی اداروں پر لگا دیے ہیں، تو یہ تو لگتا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یا ان کی جماعت نے تو پھر بڑا حوصلہ کیا ہے کہ ان کے تو بہت زیادہ جگہوں پہ ایسے ہوا کہ انہیں بڑی شکایات ہیں کہ آرام سے جو سیٹیں وہ جیت رہے تھے وہ اس کا رزلٹ الٹ آیا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس طرح کی کوئی ملیٹنسی یا اس طرح کی بات نہیں کر رہے۔
چلیں یہی کہہ لیں کہ انہوں نے کوئی 9 مئی سے سبق سیکھا، حالانکہ 9 مئی میں بھی کوئی ایسی ملیٹنسی تو نہیں تھی، وہ احتجاج تھا، اور اس کو ایک بعد میں جو اس کا وہ رنگ ہوا اس میں بھی متضاد آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں تھے اور کچھ وہ تھے، بہرحال جو بھی تھا، تو انہوں نے تو پھر اس کا مطلب ہے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، بلکہ وہ خوش ہیں کہ چلیں ہم اب پارلیمنٹ میں جہاں سے ہم خود ہی اپنی غلطی سے نکلے تھے، اب ہم وہاں پر بھرپور اپوزیشن کریں گے اوپر نیشنل سطح پہ، اور کے پی میں حکومت، اور پنجاب میں بھی ایک سٹرونگ ترین اپوزیشن مسلم لیگ نون کو اس کا سامنا ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ وہ پنجابی کہندے نے کہ ہاتھ نہ گنڈ ماریے تے منہ نال بھی پھر نہیں کھل دیاں، تو یہ وہی کام اب مولانا جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جب آ گئے تھے 4 مہینے پہلے، تو اس وقت آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کو عزت دی گئی ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہمارا جو ہے ہم ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آئیڈیل صورتحال ہونی تھی مولانا فضل الرحمان کے لیے، اگر اس وقت کے ساتھ چلتے پی ٹی آئی کے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو اپوزیشن لیڈر یا کوئی ایسا اپوزیشن میں ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اب تو یہ ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہے، اکٹھے بیٹھنا ہوگا، وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اب اتنا آسان تو نہیں ہے۔ تو مولانا کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے، اور یہ اس میں ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست ان کے سیاسی اور جو تعلقات یا دشمنی یا جو حریف کہہ لیں، یہ ان کا چلتا رہتا ہے، یہ ہر جو ہے وہ کچھ مہینے بعد، کچھ عرصے بعد یہ بدل جاتے ہیں، کیونکہ جو جتنی محبت انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ رکھی تھی، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کہیں گے، پیپلز پارٹی سے تو ان کا اختلاف رہتا ہی ہے، تو وہ ایک دم اتنی زیادہ ہوگی، اور پھر رانا ثناء اللہ اب وہ ان کو کلاس لے رہے ہیں کہ مولانا آپ نے تو ہمیں پھنسایا تھا، آپ الیکشن کے حق میں اس وقت نہیں تھے جب عدم اعتماد ہوا تھا، آپ کہہ رہے تھے نہیں حکومت کرنی ہے، تو یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہم کہیں گے کہ اسی شخص کی کہہ لیں کہ مہارت کہہ لیں، کمال ہے، یا لکی کہہ لیں، جو جیل میں بیٹھے ہیں، اور باہر جو ہے ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، ابھی حکومت بننی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہونے ہیں۔ اب یہ مولانا کی بات کے بعد جو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی مشکل لگ رہا ہے کہ حکومت یہ کیسے چلے گی، تو یہ تو اب واقعی کوئی ایسا معاملہ لگتا ہے، لیکن پی ٹی آئی بڑا سینسیبلی ابھی تک چل رہی ہے، اور سینسیبلی ہی چلنا چاہیے، سبق سیکھنا بھی چاہیے، اور لگتا ہے کہ کوئی سینس پریویل کر رہی ہے، اور بڑا درست طریقے سے سیاسی چالیں اس وقت پی ٹی آئی کھیل رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی وجہ سے ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے، اور آپس میں ان کے اندر بھی جماعت کے، اب آپ دیکھیں جاوید لطیف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہی لوگوں پہ وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اور میاں صاحب کے بارے میں وہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ وہ جیتے نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو وزیر اعظم بھی نہیں بننا، پہلے ہی جب آپ ہار گئے تھے اور آپ کو جتایا گیا ہے تو اب آپ کا بنتا نہیں، اس طرح کی باتیں، اگرچہ شہباز شریف سمجھ آ رہی تھی کہ ان کا کوئی پہلے سے طے تھا، صرف مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بھی ایک میاں صاحب کی یہ تھی کوشش، کیونکہ ظاہر ہے اوپر اور پھر پنجاب میں بھی ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ اب ان کے اندر بھی تو گھرانے ہیں نا، ایک ہی گھر میں دونوں، تو وہ پھر شہباز شریف اور نیچے مریم نواز، تو اس لیے اب مولانا کو جو ہے انتظار کرنا پڑے گا، اتنا اب آسان نہیں ہے، اور یہ سبق باقیوں کے لیے بھی ہے کہ جب کوئی چل کر آپ کے پاس آ جائے اور وہ ہو بھی مقبول، تو آپ ہوں بھی اتنے زیادہ مقبول نہ، تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، اگر اس کو آپ اگنور کریں گے اور اس کا مذاق بنائیں گے تو پھر یہ تو ہوتا ہے جو اب مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی ایف سے ہو رہا ہے، یہ باقیوں کے لیے بھی سبق ہے، ابھی تو اور بہت سارے لوگوں کو سبق ملنے ہیں، یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ کچھ اطلاعات بھی ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ جو اتحادی حکومت ہے اس میں کتنے مسائل سامنے آئیں گے۔ تو جو ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی، آپ کو کہا تھا نیکسٹ ویڈیو میں، اس کو 1-2 دن مزید چاہیے، وہ ایک کام مکمل ہو جائے، یہ تو ایک اچانک ایک کہہ لے کہ ایک چیز سامنے آ گئی مولانا کی، تو یہ ضروری تھا یاد کرانا، کیونکہ لوگوں کو یہ یاد نہیں تھا، اور خاص طور پہ جے یو آئی ایف کو بھی یاد کرانا تھا کہ جناب آپ کے پاس یہی
جس کا دماغوں کا فرق ہے نا، وہ دماغوں کا فرق ختم کر کے آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے قدر نہیں کی تھی. تو یہ اس لیے ذرا یہ جلدی میں کرنی پڑی ہے. وہ آپ کا قرض جو ہے وہ ہے انشاءاللہ ہمارے اوپر، وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا جلد ہی، جب لیکن مکمل ہوگی. تو اب ہو سکتا ہے 2-3 دن اور زیادہ لگ جائیں یا 4-5 دن لگ جائیں. تو اس لیے یہ وہ اپنے پاس سے تو بات کرنی نہیں ہے. جتنی بات کنفرم ہے وہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو پس پردہ رابطوں کی. لیکن اس کو جو باقاعدہ جو بات چیت کمیٹی یہ شروع ہونا، وہ انشاءاللہ جب ایگزیکٹلی ہو جائے گا تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.